إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار وما قرب إليه من قول وعمل ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. معزز ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، بلوغ المرام ابن حجر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ مشہور کتاب ہے، اور آج جو دوسرا کتاب اس کتاب میں ہے یعنی کتاب الصلاۃ، یہ اس کا تذکرہ ہوگا. اور کتاب الصلاۃ بہت ہی طویل ہے، بلکہ تمام عبادات ابواب العبادات میں سب سے طویل باب الصلاۃ ہے، چاہے فقہی کتاب میں دیکھیں یا حدیث کی کتابوں میں. تو اس میں بے شمار ابواب ہیں اور کئی سو حدیثیں صرف کتاب الصلاۃ ہی میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اور کتاب الصلاۃ کے متعدد ابواب میں سے جو پہلا باب ہے جس کا تذکرہ بھی ہوگا وہ ہے باب المواقیت، یعنی نماز کے اوقات کے بارے میں، اوقات نماز کے متعلق. تو سب سے پہلے کتاب الصلاۃ کے متعلق کچھ تمہیدی باتیں ذکر کر رہا ہوں. پہلی بات ادھر یہ ہے کہ کتاب الطہارہ کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کیوں ذکر کیا؟ یا اکثر ابواب فقہ میں کتاب الطہارہ سے شروع کیا جاتا ہے، کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ. کیوں طہارت کے بعد، طہارت کے مسائل بیان کرنے کے بعد نماز کے متعلق کتاب الصلاۃ ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب اس لیے کہ طہارت یا ایسے ہی وضو یہ نماز کی کنجی ہے اور نماز کی ایک اہم شرط ہے. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد ترمذی احمد کی روایت ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہور یا وضو. اور روایتوں میں آتا ہے مفتاح الصلاۃ الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. اور جس چیز سے وہ چیزیں حرام اور ممنوع ہو جاتی ہیں وہ نماز میں التکبیر، تکبیرہ تحریمہ سے اگر آدمی نماز میں داخل ہو گیا تو پھر وہ عام حالات کے اعتبار سے مثلا بات چیت نہیں کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. ایسے ہی پھر اس نماز کو کس طرح مکمل کرتا ہے؟ جب سلام پھیر لیتا ہے. تو یہ مناسبت ہے کتاب الطہارہ، اس لیے کہ نماز کی کنجی ہے اور نماز کی قبول ہونے کے لیے شرط ہے. تو کتاب الطہارہ کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد ہی فوراً کتاب الصلاۃ کا تذکرہ کیا یا ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. الصلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ شرعی معنی الصلاۃ ہے. اردو میں ہم نماز کہتے ہیں، بہتر اور افضل ہے کہ ہم صلاۃ ہی کہنا چاہیے. جس طرح کی اور بھی شرعی مصطلحات ہیں جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، ایسے روزہ بھی کہنا چاہیے، صیام، ایسے عمرہ کو عمرہ کہتے ہیں. لیکن اگر نماز کہہ رہے ہیں تو ہم مسلمان، ظاہر بات ہے کہ یہ فارسی یا کہیے کہ مجوسیوں کی نماز تو نہیں، یہ اسلامی جو نماز یہی تصور کرتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ اس کو ہم صلاۃ ہی کہیں. تو بہرحال الصلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ ہاں، لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ دعا. صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. لغوی معنی یا آپ دیکھیں گے بہت سے
شرعی اصطلاحات، شرعی الفاظ، جیسے حج ہے، صیام ہے، عمرہ ہے، کہتے ہیں اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے عربی زبان، شروع میں عربی زبان آئی پھر شریعت آئی، یا پہلے شریعت آئی پھر عربی زبان آئی؟ عربی زبان. تو عربی زبان ہی میں شریعت نازل ہوئی، تو شریعت کے یہ جو الفاظ ہیں، مصطلحات ہیں، مختلف جو نام ہیں، حج، صیام، عمرہ، تو یہ کہاں سے لیے گئے ہیں الفاظ؟ عربی ہی زبان سے، عربی ہی زبان سے، اس لیے شریعت عربی زبان میں ہے. تو ادھر سوال ہے، شریعت سے پہلے یہ صلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا، آپ کی امت پر فرض کیا، قرآن میں بھی کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ صلاۃ سے پہلے یہ عربی یا شرعی جو معنی صلاۃ کا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر تکبیرہ تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں، رکوع کریں، اٹھیں، سجدہ کریں، آخر میں سلام پھیریں الی آخرہ، اس سے پہلے لغت میں الصلاۃ کا کیا معنی تھا؟ ہاں، تو الصلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا. تو ایک عربی سے اگر آپ کہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، عربی سے مہارت رکھتا ہے، اگر اس سے کہیں گے صلاۃ کا کیا معنی ہے، تو سمجھ جائے گا کہ دعا. میں آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہوں، آپ کے لیے صلاۃ کر رہا ہوں، تو سمجھ جائے گا کہ یعنی آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ ہے صلاۃ کا لغوی معنی، الدعاء بالخیر، یعنی بھلائی کی دعا کرنا. قرآن میں کیا صلاۃ کا لفظ آیا ہے بمعنی الدعاء؟ تو ہاں آیا ہے، سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 103 میں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان پر آپ ان کے لیے دعا کیجئے، نہیں کہ ان پر نماز پڑھیں. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمئنان ہے. تو وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمئنان ہے. اب سوال یہ ہے کہ لغوی معنی اس کا ہے دعا، تو شریعت کا جو معنی وہ ہم سمجھتے ہیں، صلاۃ کی اہمیت فضیلت جانتے ہیں ذہن میں کہ کیا مراد ہے. تو کیوں شریعت میں اس صلاۃ کو جو ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، کیوں شریعت میں یا شریعت نے یہی لغوی معنی جو دعا ہے، الصلاۃ کا معنی جو دعا، کیوں اس صلاۃ کو، یہ جو مخصوص عمل ہے اس کو صلاۃ، اس پر بھی صلاۃ رکھا، یا یہی نام دیا، یا یہی نام منتخب کیا اس عبادت کے لیے؟ کیوں؟ ہاں، اس لیے اس میں دعا کی خاص اہمیت ہے. صلاۃ میں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور ایسے ہی سجدے میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں، سجدے کے درمیان بھی رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اخیر میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے. تو اس لیے ہم اس عبادت میں دعا کا خاص اہتمام ہے، خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی اس میں خیر کی طرف دعوت ہے. تو صلاۃ کا معنی ہوتا ہے بھلائی کی دعا کرنا، تو یہ بھی معنی مطلب اس میں پایا جاتا ہے. اور ایک دوسرا سبب یہ ہے، دوسرا سبب صلاۃ کا معنی آتا ہے جو دوسرے نمبر پر آئے، جو دوسرے نمبر پر آئے. تو ارکان اسلام میں پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین، توحید، شہادت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہی صلاۃ ہے، نماز ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے. تو یہ بھی لغوی اعتبار سے اس لیے اس کا دوسرا رتبہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ. صلاۃ یعنی دوسرے نمبر پر جو جس کی اہمیت آتی ہے، جو دوسرا مرتبہ پر فائز ہو جائے. مزید واضح اس حدیث سے ہو جائے گی. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ابو بکر وثلث عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت حاصل کی اس امت میں، بلکہ تمام کائنات میں سب سے بہتر و افضل ہے. پھر اس امت میں ان کے بعد کن کا مقام و رتبہ ہے؟ ابو بکر. وصلی ابو بکر، دوسرے نمبر پر ابو بکر ہے. پھر تیسرے نمبر پر کون ہے؟
عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ ادھر الصلاۃ اس لیے دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے اس اعتبار سے بھی۔ اچھا، شریعت میں صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں اقوال شامل ہیں، مخصوص اقوال، اور ایسے مخصوص افعال اور اعمال، جس کی ابتدا کی جاتی ہے تکبیرہ تحریمہ سے اور ختم کیا جاتا ہے 2 سلاموں سے۔ نماز کی اہمیت اور اس کا رتبہ اور مقام اور اس کی فضیلت تو ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام کا یہ سب سے عظیم رکن ہے شہادتین کے بعد۔ اور ایسے نمبر 2، تمام قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جبریل امین کے ذریعے فرض کیا، لیکن یہ صلاۃ، اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض نہیں کیا، نہ ایسے ہی جبریل امین کے ذریعے فرض کیا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ واقعہ مشہور ہے اسراء اور معراج کا۔ اسراء سے مراد مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچنا، اور معراج سے مراد مدینہ قدس سے بیت المقدس سے 7 آسمان کا سیر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان کا سیر کیا، 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العزت سے آپ نے ملاقات کی، اور اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آپ سے خطاب کرتے ہوئے آپ پر اور آپ کی امت پر یہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر قصہ مشہور اور معروف ہے کہ 6 آسمان پر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے نصیحت دی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جائیں اور تخفیف کا سوال کریں، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال پھر 40، 30، 20، 10، 5 ہوئی۔ 5 کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمیں اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرنے میں شرم آ رہی ہے، حیا آ رہا مجھے، اسی لیے آپ نے کہا میں اس پر عمل کروں گا، ہماری امت بھی صبر کرے گی۔ نمبر 3، اس کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ نمبر 4، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اور عبادتوں کی بنسبت ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، یا سال میں 1 مہینہ فرض ہے، یا سال میں 1 مرتبہ جیسا زکوٰۃ، بلکہ یہ ہر دن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ نماز مقرر ہے۔ ایسے ہی نمبر 5، یہ ہر مکلف پر، ہر یعنی جو مسلمان عاقل بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے، کسی بھی حال میں یہ نماز یا یہ صلاۃ ساقط نہیں ہوتی ہے جب تک یہ عقل باقی ہے۔ یعنی جب تک یہ عقل اور شعور باقی ہے تو نماز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ ہاں لیکن شریعت نے آسانی دی ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں لیٹ جائے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، اور شرطیں نہیں پوری کر سک رہا تو اس کے لیے ادھر گنجائش ہے، بہت ہی شرطیں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نماز چھوڑ دے ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اور عبادتیں جو ہیں وہ ہر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ ارکان اسلام میں مثلا دیکھ لیں زکوٰۃ، کیا ہر مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں ہے، بہت ہیں مسلمان مسکین ہیں زکوٰۃ کے مستحق۔ ایسے ہی پھر روزہ لے لے، روزہ بھی کتنے ایسے بوڑھے ہیں، کتنے ایسے بیمار ہیں، ان پر فرض نہیں ہے۔ حج زندگی میں جو مرتبہ یہ تو بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن نماز غالباً بھائیو جب تک عقل ہے سب پر یہ لازمی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، تب بھی کتنے مسلمان ہیں جو اس مسئلے میں تساہل کرتے ہیں۔ عمرہ کے لیے شوق ہے، عمرہ کے لیے کتنے لوگ، بہت سے لوگ نے تو اب فیشن بنا لیا ہے عمرہ کے لیے، جن کے پاس پیسہ اس سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی نماز کی دیکھیے اتنی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو الی اللہ المشتکى، اللہ المستعان۔ یہ تمہیدی باتیں تھی کتاب الصلاۃ کے متعلق۔ اب کتاب الصلاۃ میں متعدد ابواب ہیں، بے شمار ابواب ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کافی اس میں یعنی کچھ ٹائم لگے گا۔ تو پہلا جو باب ہے باب المواقیت۔ المواقیت سے مراد کیا؟ مواقیت یعنی اوقات نماز کا بیان، مواقیت، میقات، مواقیت،
تو یہ المواقیت جو ہے میقات کا جمع ہے، میقات، اور میقات سے مراد کیا ہے؟ وہ زمن یا وہ ٹائم جو شریعت نے تحدید کی ہے، فکس کی ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک دونوں کے درمیان اس نماز کو تم ادا کر لو۔ اور یہ نمازوں کے کتنے اوقات ہیں؟ یہ نماز کے کتنے اوقات ہیں؟ 5 وقت کی 5 اوقات ہیں، اس لیے نمازیں کتنی ہیں؟ فرض نمازیں 5 ہیں، تو اوقات بھی اس کے 5 ہیں۔ اگر آدمی نمازوں میں جمع نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر جمع کر رہا ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ کتنے اوقات ہیں؟ 3، ماشاءاللہ۔ تو 5 اوقات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور جو جمع کرتا ہے تو اس کے لیے 3۔ فجر مستقل ہے، ظہر اور عصر یہ دونوں کسی ایک وقت میں پڑھ لے، یا کہیے ظہر کی اذان سے لے کر عصر کا جو آخری وقت تک ہے، یہ دونوں نمازیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے سفر کی وجہ سے آپ جمع کر رہے ہیں یا بیماری کی وجہ سے جمع کر رہے ہیں۔ اور یا ایسے ہی حج میں ہیں، منا میں ہیں، تو آپ اس طرح وہ جمع کرتے ہیں، یا ایسے ہی عرفہ کے دن۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء، مغرب کی اذان سے لے کر عشاء کا آخری وقت تک مغرب عشاء یہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ مزدلفہ کی رات میں، حج کے ایام میں، ایسے ہی اگر آپ سفر میں ہیں یا ایسے ہی کوئی بیماری ہے جو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، ایسے ہی بارش کی وجہ سے بھی، جس طرح کی کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے، اور یہ حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب ادھر ایک سوال ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ میں سب سے پہلے باب المواقیت کا ذکر کیوں کیا؟ مثلا باب شروط الصلاۃ کیوں نہیں ذکر کیا؟ باب صفت الصلاۃ کیوں نہیں ذکر کیا؟ باب الخشوع فی الصلاۃ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اور یہ تمام ابواب آنے والے ہیں۔ یا سترہ کے بارے میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ باب سترۃ المصلی، یہ بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ کیوں باب المواقیت سے شروع کیا کتاب الصلاۃ؟ واجب ہوتی ہے، اور ایسے ہی نماز مقبول ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہے کہ مواقیت سے شروع کیا اس لیے کہ وقت جب داخل ہوتا ہے تبھی نماز فرض ہوتا ہے آپ پر، اور ایسے ہی وقت جب داخل ہوگا نماز پڑھیں گے تبھی نماز مقبول ہوگی۔ تو مثلا ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، ابھی بھی عشاء کا وقت باقی ہے، اور فجر کے لیے بھی کئی گھنٹے باقی ہیں، تو کیا اب ہم پر لازمی ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں؟ نہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی کہہ رہا ہے یار پڑھ لیتا ہوں احتیاطاً، تو کیا رہا ہے؟ نماز اس کی مقبول ہے؟ نماز مقبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کہیے کہ نماز کی متعدد شرطوں میں سے وقت کا داخل ہونا ایک اہم شرط ہے، اور یہ فرائض جو نمازیں ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، شریعت نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ نہ آپ تقدیم کر سکتے ہیں، پہلے پڑھ سکتے ہیں ابھی، نہ ایسے اپنے حساب سے پھر 8 بجے کا الارم لگائیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اپنی مرضی کے مطابق، وہ بھی غلط ہے۔ تو اسی لیے اس کو شروع میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یہ نماز اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر فرض کیا ہے ایک مقررہ وقت میں، اور ایک اس کا مخصوص جو ٹائم ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بے شمار حدیثیں، اور پہلی حدیث یہی اب میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا ملاحظہ کریں۔ عن عبداللہ بن عمرو، یہ پہلی حدیث ہے باب المواقیت کی، اور ایسے ہی بلوغ المرام کی حدیث نمبر 151 ہے۔ 3 حدیثیں پیش کریں گے آج۔ حدیث نمبر 1 باب المواقیت کی ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم۔ وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو، اور دوسری حدیث کے راوی کون ہیں؟
बुरैदा, और तीसरे हदीस के रावी हैं अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो 3 हदीसें हो गई। लेकिन दूसरी और तीसरी हदीस बहुत ही इख्तिसार से इब्न हजर ने उस हदीस से जितनी इन्हें ज़रूरत थी या जिसकी ज़रूरत समझ रहे थे पहली हदीस की वजाहत के लिए, तो वही टुकड़ा वही जुमले पर बस उन्होंने इक्तिफ़ा किया। तखरीज के वक्त मैं कुछ तफसील से बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले हदीस का तर्जमा बयान करता हूँ। तो हदीस का तर्जमा है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ज़ुहर का वक्त ज़वाल आफ्ताब से आदमी का साया उसके बराबर होने तक है। तो ज़वाल आफ्ताब से लेकर आदमी का जब साया उसके बराबर तक हो जाए, जब तक कि असर आदमी का साया उसके बराबर होने तक है, जब तक कि असर का वक्त शुरू ना हो। और असर का वक्त कब शुरू होता है? जब साया उसके बराबर हो जाता है। और असर का वक्त सूरज की रंगत जर्द हो जाने तक रहता है। और नमाज मगरिब का वक्त शफक के गायब होने तक रहता है। और इशा की नमाज का वक्त रात के पहले निस्फ तक है। और नमाज फजर का वक्त सुबह सादिक के तुलू से शुरू होकर तुलूए शम्स तक रहता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और मुस्लिम ही में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से असर के बारे में मरवी है, सूरज सफ़ेद और बिल्कुल साफ हालत में हो, यानी जर्दी में दाखिल ना हो। और हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आफ़ताब बुलंद हो। भाइयों और बहनों, अभी यह हदीस की जब शरह होगी या आइंदा दर्स में जब इसका शरह होगा और बहुत से मसाइल पेश किए जाएंगे, उससे वाज़ेह होगा कि हम लोग किस कदर इल्म से दूर हैं। और ये नमाज, ये सलात जो दीन इस्लाम का सबसे अजीम रुकन है, और हम दिन और रात में 5 मरतबा पढ़ते हैं, हम इससे कितने गाफिल हैं। और इसके बाद भी हम एहतिमाम नहीं करते। साफ बात है, अभी एक भाई से मुलाकात हुई थी दर्स से पहले, उनसे मैंने कहा 2-3 सवाल किया। नमाजी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जो गैर नमाजी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हैं, अल्लाह वाले हैं, अच्छी खूबियाँ हैं। 2-3 सवाल किया, एक भी जवाब उन्होंने सही नहीं दिया, जबकि 5 वक्त की नमाजें दिन और रात में वो पढ़ रहे हैं। ये उनका हाल है जो नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगाएं और मुसलमानों का हाल क्या है, किस कदर हम जहालत में। आदमी जब इल्म की मजलिसों से दूर रहेगा तो उसे एहसास होगा कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, ज़रूरत ही नहीं हमें इल्म सीखने की। लेकिन जब ऐसे मजलिसों में हाजिर होगा तो पता चलता, अरे अब तक हमें इसका इल्म नहीं था, और हम किस तरह जहालत में थे, और ये उम्मत किस कदर जहालत में। मसलन इशा का आखिरी वक्त क्या है? बहुत से लोग लापरवाही करते हैं, वाज़ेह होगा। फजर से पहले भी कहते पढ़ लेंगे, कोई हरज नहीं, अजान से पहले। असर का आखिरी वक्त बहुत से लोग समझते हैं सूरज डूबने से पहले। तो बहरहाल ये ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम इल्म हासिल करें, और उसके लिए वक्त देना होगा। कोई चीज़ भाइयों फ्री में नहीं मिलती है। आप रियाल भी कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, दुनिया की भी चक्कर में रहते हैं, बल्कि हम यहाँ गुर्बत में आके जी रहे हैं। बहुत से लोग अपने गांव को छोड़कर बम्बई जैसे शहर में आके रहते हैं, कई महीने कई साल वापस जाते हैं, मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं। क्यों? इसलिए कि रिज़्क़ और रोज़ी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ज़िंदगी में गुज़र बसर हो, अपना, बीवी का, बच्चों का, और ऐसे ही वालिदैन का। तो उसके लिए आप सब्र कर रहे हैं। तो ऐसे दीन के लिए भी, और असल ज़िंदगी हमारी वो आखिरत की ज़िंदगी है। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। एक बंदा के पास इल्म है और इल्म की रोशनी में अल्लाह की इबादत करता है, और एक दूसरा जाहिल है, इबादत करता है तो कभी उसकी इबादत सुन्नत के मुताबिक होती है, और कभी कभी वो सुन्नत के ख़िलाफ़ होती है, और कभी कभी उसकी इबादत मकबूल ही नहीं होती, और अपने आप को वो तसल्ली देता है, अंदर अंदर खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इबादत गुजार हैं। इसीलिए और भी इसी में बात सिफ़तुस सलात में बात आएगी
کتنے ایسے مسلمان ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو نمازیوں میں شمار کر رہے ہیں، دوسرے بھی ان کو نمازیوں میں شمار کر رہے ہیں، بلکہ لقب بھی مل جا رہا کہ نمازی ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بے نمازی میں یا بے نمازیوں میں شمار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایسی فاحش غلطی کر بیٹھ رہے ہیں، فاحش غلطی جس سے وہ نماز ان کی نہیں مقبول ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم صبر کریں، وقت نکالیں۔ اور آج کل ذرائع بہت زیادہ ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم گھر میں سن سکتے ہیں، یہ وقت مناسب نہیں ہے، لائیو درس آپ نہیں سن سکتے ہیں، تو آپ اس کی ریکارڈنگ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ 24 گھنٹہ یہ یوٹیوب پہ ہے، اپنے چینل یا ویب سائٹ راہ جنت پر ہے، آپ اس کو سنیں اپنے حساب سے ٹائم نکالتے ہوئے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ تو یہ بات تھی، اس کا ترجمہ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں حدیث کے جو روات ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، ان کے متعلق مختصراً ترجمہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہماری یہ نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔